فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل من شركائكم يهدي إلى الحق، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ صلوات۔ بہتر اور بلند صلوات۔ آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ فضائل و مسائل اہل بیت اور درمیان میں مسائل تشیع کے بیان کی یہ مجلس، کل کی مجلس فقط بیان مصائب کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ گفتگو ان ایام میں عقیدہ امامت پر رہی، اگرچہ یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ مجھ طالب علم کو بھی اس سے زیادہ وقت درکار ہے کہ اس مضمون کا احاطہ کیا جا سکے۔ شاید ان 10 دنوں میں، یعنی ان گزشتہ 8 دنوں میں اور آج کچھ 20% بھی عقیدہ امامت جو سوچا تھا وہ بیان نہیں ہو پایا۔ اللہ کی وحدانیت کے بعد اس کے عدل کا بیان ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جسے ہم عادل مانتے ہیں۔ عدل الہی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، بلکہ کہوں ایک جلوہ، نبوت ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہادی کو معین کرے، اور ہادی بھی وہ کہ جسے اس نے شریعت دی ہو، جس پر اس نے کتاب نازل کی ہو۔ یوں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک عدل الہی کے مطابق ہی نبی آتے رہے،
مگر سارے نبیوں کا جمال، سارے نبیوں کا کمال، سارے نبیوں کا حسن اگر ایک جگہ کیا جائے تو محمد مصطفیٰ نہیں، محمد کا ادنا غلام علی بنتا ہے۔ یعنی تمام تر انبیاء کے کمالات کا مجموعہ علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی یہ کتاب، یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے جسے حدیث تشبیہ کہا جاتا ہے۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم، سرکار فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے کہ ان کا علم کیسا تھا، جو چاہتا ہے کہ دیکھے نوح کی عبادت کیسی تھی، جو چاہتا ہے کہ دیکھے الی ابراہیم فی خلعتہ، ابراہیم کی خلعت کیا تھی، جو چاہتا ہے کہ دیکھے کہ عیسیٰ کا مقام ہیبت کیا تھا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ سرکار فرما رہے ہیں وہ ایک علی کی طرف دیکھ لے۔ تمام کمالات کا مجموعہ نبی کا ایک غلام ہے، جسے خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو عدل الہی جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے، عدل الہی کا جب جلوہ اپنے حسن اور کمال تک پہنچتا ہے، تو پھر سرکار دو جہاں خاتمیت کا عنوان رکھتے ہیں۔ لہذا نبی کی نبوت بھی اور نبی کی خاتمیت بھی، نبی تو اور بھی تھے، مگر نبی کی نبوت کمال یہ ہے کہ وہ خاتمیت کے ساتھ ہے۔ اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور جب نبوت تمام ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اب نبی کے اقوال کی تشریح، اللہ کے کلام کی تفسیر و تعویل، پھر پیغامات الہیہ کے بیان کا کوئی وجود ضروری ہے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کروں کہ کوئی وجود ہمیشہ چاہیے کہ جو واسطہ فیض ہو اللہ اور بندوں کے درمیان۔ بس عدل الہی ہی کا تقاضا ہے کہ نبوت کے بعد امامت کا تسلسل رہے۔ عقیدہ امامیہ کا یہ ہے کہ جس نے نبی مقرر کیا تھا وہی امام مقرر کرے گا، اس لیے کہ ہادی کو مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے، ہادی وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، ورنہ وہ ہادی ہی کیا کہ جس کی بات ہی نہ مانی جائے۔ اسے ہادی ہی کیوں بنایا تھا جس کی کوئی بات ہی نہیں مان رہا، اور بات اس کی مانی جائے گی کہ جس کا کردار عصمت پر ہو، جس کی زندگی میں گناہ کا گزر نہ ہو۔ اب جب ہادی کو معصوم ہونا ضروری ہے تو عصمت تو بندے کا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، لہذا بندے کے بارے میں، سارے بندے کسی ایک بندے کے بارے میں یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ یہ معصوم ہے۔ جب بندے طے نہیں کر سکتے کہ یہ معصوم ہے، معاملہ ہی اللہ اور بندے کا ہے، تو پھر اللہ طے کر کے بتائے کہ کون معصوم ہے۔ جو معصوم ہے وہی تمہارا ہادی ہے۔ بہت روشن پیغامات ہیں عزیزان گرامی، لہذا عصمت کی بنیاد پر، اب عصمت کیونکہ ذاتی اور فردی مسئلہ ہے کہ کون صاحب عصمت ہے، وہی جانتا ہے کہ جس نے اسے معصوم بنایا ہے۔ تو جس نے نبی مقرر کیا تھا وہی امام بھی مقرر کرے گا۔ شخصیات تشریف فرمائے ہیں عزیزان گرامی، مقدمہ بعض لوگ جج کا تقرر نہیں کرتے، کسی بھی جج کا تقرر وہی ادارہ کرتا ہے جس نے پہلے والے جج کا تقرر کیا تھا۔ عوام مل کر، مقدمہ باز مل کر کیس کرنے والوں اور کیس کا شوق رکھنے والے جج مقرر نہیں کرتے، وہی مقرر کرے گا جس نے پہلے والا جج بنایا تھا۔ کوئی سسٹم ہوگا، کوئی نظام ہوگا جو جج کا تقرر کرے گا۔ ایسے ہی اگر شہردار، شہر کا ناظم، شہر کا میئر کچھ عرصے کے لیے کہیں جا رہا ہو رخصت لے کر، تو اس کی جگہ جو شہر سنبھالنے والا آئے گا وہ شہری نہیں بنائیں گے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کوئی نظام ہوگا جس کے مطابق اسے بنایا جائے گا۔ یعنی میں اور آپ تو اپنے کام کو مضبوط کرنے کے لیے نظام بنائے، جو کائنات کا نظام ہے اسے مضبوط کرنے والا اللہ ہے۔
لہذا اس نے جس انداز سے ہادیوں کا تقرر کیا وہی انداز امامت کے مرحلے میں بھی رہے گا۔ اللہ امام اللہ بناتا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا ہو، دو دفعہ کہہ دیا ہو تو بھی کافی تھا، لیکن اگر وہ قرآن مجید میں 10 جگہ سے زیادہ جگہوں پر کہتا ہو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ زمین پر میں بناتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، اور کہہ دیا ہو کہ وجعلنا طالوت ملکا، اور طالوت کو ہم نے تمہارے لیے ملک قرار دیا ہے، اللہ نے ملک قرار دیا ہے۔ اگر بار بار وہ کہہ رہا ہو کہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہم نے ان میں سے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اور امام بنانے کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتا ہو وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم انہیں امام بناتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ہی ان پر نیکیوں کی وحی کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اقامت صلاۃ، ان کا نماز قائم کرنا ہمیں پتہ ہے کہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ جنہیں میں امام بناتا ہوں وہ ہمارے عبادت گزار، میرے عبادت گزار ہیں۔ اب کون کتنا عبادت گزار ہے یا وہ خود جانتا ہے یا اس سے زیادہ اس کا اللہ جانتا ہے، تو کیسے طے کیا جائے گا کہ کون عبادت گزار ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ یہ سارے عناوین ذاتی ہیں، ذاتی، یعنی کوئی ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون کتنا بڑا عبادت گزار ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ کون کتنا بڑا عبادت گزار ہے جس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر جب یہ فیصلہ ہی وہ کرے گا تو پھر امام بنانے کا کام بھی اسی کا ہے۔ تو امام بھی وہی بناتا ہے کہ جس نے نبی بنایا ہوتا ہے۔ سوائے نبوت کے تمام کمالات وہی ہونے چاہیے امام کے اندر، توجہ چاہوں گا، سوائے نبوت کے، اس لیے کہ سرکار نے اس عنوان کو استثناء قرار دیا، اللہ لا نبی آبادی، اس سے پہلے نبی سے پہلے اللہ نے کہا قرآن مجید میں، جی پروردگار وما ارسلناک الا، ختم نبوت پر جو ایک آیت دلیل ہے ختم نبوت پر، وما ارسلناک، یہ آیت تو آپ نے بہت سنی نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں دوسری آیت سنا رہا ہوں آپ کو، وما ارسلناک الا کافتا للناس، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر بھیجا ہے تو لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے، تو وہاں آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کی ایک آیت ہے، اور وہ جو استثناء ہوا وہ ہے نبوت کا عنوان، لیکن عصمت ہے، علم ہے، توجہ چاہوں گا، واسطہ فیض ہونے کی طاقت ہے، صاحب ولایت ہونا ہے، اور پھر جب اللہ نے بنا دیا تو یہ بندوں کی نافرمانی کیسی ہے کہ مانتے نہیں ہیں۔ جب طے ہو گیا کہ اللہ ہی کی طرف سے بنایا جائے گا اور اللہ نے بنا دیا، کیا اس میں بھی کوئی تردد ہے کہ اللہ نے نبی کے بعد امام کا تقرر اللہ نے کر دیا؟ میں کہتا ہوں پورے قرآن میں جس لہجے کی یہ آیت ہے، ایسی آیت کوئی کب دوبارہ تکرار نہیں ہوئی، یہ لہجہ دوبارہ تکرار نہیں ہوا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے مصطفیٰ اگر آپ نے علی نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ تو پہلا عنوان کہ توجہ، پہلا عنوان یہ کہ اللہ امام بناتا ہے، اللہ امام بناتا ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے آج کی گفتگو کا، میں سارے عشرے کا گویا نتیجہ آج کی مجلس میں دینے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ اللہ جسے امام بناتا ہے اس کے اندر روشن دو صفتیں ہوتی ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہوتی ہے
کہ اللہ مظلوم کو امام بناتا ہے. جی آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے. اللہ مظلوم کو امام بناتا ہے. پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں پھر ذرا اس کا لطف لیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور اللہ کا ارادہ ہے اور ارادہ رہے گا. توجہ ہے حضرات کی. اللہ کا ارادہ ہے اور ارادہ رہے گا کہ اللہ انہیں امام بنائے کہ جنہیں زمین پر کمزور کیا گیا, جن کے ساتھ زمین پر استضعفوا فی الارض, جنہیں زمین پر تنگ کیا گیا, زمین پر انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں, اللہ انہیں امام بناتا ہے. وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ اس بنیاد پر. اور کیا کرتا ہے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور اللہ انہیں وارث قرار دیتا ہے. زمین کی بات ہو رہی ہے نا, زمین پر امام اللہ انہیں بناتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے, جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. تو پہلے ہی تو اسی مرحلے پہ میرا جوان مجھ سے ایک پیغام لے لے کہ کبھی اگر اللہ کی خاطر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. بھائی اللہ کی خاطر اگر زیادتی ہو رہی ہو, آپ نے اصول پر عمل کیا, آپ نے قانون پر عمل کیا, آپ نے اخلاقیات کا خیال رکھا, آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, آپ نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا, اور پھر آپ کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو پریشان نہ ہو, نتیجہ تمہارے حق میں ہے. کل مظلوم کا ہے, مستقبل مظلوم کا ہے. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں, ظالم کا آج ہوتا ہے, مظلوم کا کل ہوتا ہے. مظلوم کا کل ہے تبھی تو ظہور کا انتظار ہے. صلوات. لہذا پہلا عنوان یہ کہ اللہ امام انہیں بناتا ہے کہ جنہیں استضعفوا فی الارض, جنہیں زمین پر کمزور کیا جاتا ہے, کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. کسی نے پوچھا کہ اتنا کمال مولا علی, آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑھی, جس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے, اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے, حکمت یعنی نبوت بھی دی ہے, ملک عظیم یعنی امامت بھی دی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں, میں اپنے مضمون کو ایک منزل دے رہا ہوں. اللہ نے آل ابراہیم کو 3 چیزیں دی ہیں, توجہ ہے حضرات کی. اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب یعنی قرآن, حکمت یعنی نبوت, ملک عظیم یعنی امامت. مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں. تم نے آیت نہیں پڑھی کہ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ ہم ہی تو وہ محسود ہیں, ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن سے حسد ہوتا ہے. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ نے احسان کیا ہے, اللہ نے کرم کیا ہے مظلوموں پر کہ جنہیں زمین پر کمزور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں وہ امام بنا دے, اور کیا کرے وارث بنا دے. علماء کرام مجھے لگتا ہے کہ ایک بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اہل حدیث تو اور زیادہ سنجیدہ ہیں اپنے معاملات میں. تو میں ایک جملہ ضرور کہتا جاؤں گا. میں ایک سواری میں فضائی سفر میں تھا کہ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی, مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے ہاں اسی حلیے میں آپ رہتا ہوں, آپ کو کسی حد تک پتہ ہے, آپ سب کا نوکر ہوں, آپ سب کا خادم ہوں بحیثیت ملت. فردی طور پر تو اللہ سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ بنائے, لیکن آپ سے جو میرا تعلق ہے وہ تعلق ہمارا جس بنیاد پر ہے اس بنیاد پر میں
اعزاز سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ کہوں کہ میں آپ کا خادم ہوں، ملت کا خادم ہوں، کوشش کرتا ہوں خدمت کرنے کی۔ تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ جی آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے کچھ باتیں کر لوں؟ میں نے کہا جی میں تو یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ بات کر لیں، میں تو اس ہولیے میں رہتا ہی اس لیے ہوں کہ کوئی بات تو کرے، ہمارے بارے میں فیصلے خود سے ہوتے ہیں، ہم سے تو کوئی پوچھے۔ توجہ ہے؟ تو فرمانے لگے جی آپ کیا؟ میں نے کہا جی فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ کہنے لگے جی آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کوئی مثال کوئی؟ فرمانے لگے آپ کے ہاں باقاعدہ گاڑیوں پر اور ڈرائنگ روموں میں اور اداروں میں اور آفسوں میں ایک تغرا لگایا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب اس میں کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے، اللہ کو وارث کہنا ہے، اللہ ہی وارث ہے، آپ علی کو وارث کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہوگا؟ تو یقین جانیے ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ تو میں نے کہا آپ حافظ قرآن ہیں تو پھر سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت ذرا سنا دیجئے۔ تو وہ حافظ تو تھے، انہوں نے سنا دی آیت، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا مولانا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے احسان کیا ان لوگوں کے اوپر کہ جنہیں زمین پر کمزور کیا جاتا ہے انہیں وہ امام بنائے اور زمین کا وارث بنا دے۔ تو جب ہم علی وارث کہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے وارث بنایا ہے۔ عقیدہ توحید کے تحفظ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو ویسے ہی بڑی آرزو ہے کہ ہر بات قرآن سے دکھاؤ۔ قرآن سے دیکھنے کے لیے جو آنکھیں چاہیے نا وہ عصمت کی آنکھیں ہیں۔ ہر آدمی قرآن سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کو 2 طرح کی آیتوں میں تقسیم کیا ہے، آیات محکمات، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ اور آیات متشابہات کی پیروی تو وہ کرتے ہیں کہ جن کے دل پہلے ہی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں، اور اس لیے کہ فتنہ پھیلائے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھتا ہو مگر قرآن فتنے کی وجہ سے پڑھتا ہو، جی قرآن کے ذریعے فتنہ کرتا ہو۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ اچھا بھائی وہ کون ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل جی وہ کون ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہوں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہو؟ میں بہت دیر استدلال کرنے کے بعد بھی آپ تک یہ پیغام دے سکتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ میرے استدلال کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نتیجے والا جملہ لے لیں۔ وہ کون سے قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے؟ وہ وہی قاریان قرآن ہیں جن کے دلوں میں علی کی محبت نہیں ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اللہ امام کسے بناتا ہے؟ اللہ امام مظلوم کو بناتا ہے، امامت مظلوم کو ملتی ہے۔ اگر یہ بات میرے محترم سننے والوں کے ذہن عالی کے اندر آ جائے تو پھر اب آپ دیکھیں کہ مظلومیت اس گھرانے کی ثابت کرتی ہے اس گھرانے کی امامت کا حق، کہ یہی حقدار امامت ہے اس لیے کہ یہ مظلوم ہے۔ دوسرا اللہ کسے امام بناتا ہے؟ معصوم کو، مظلوم کو اور معصوم کو۔ جب حضرت ابراہیم کو امامت اللہ نے دی، قاعدہ تو یہی ہے نا، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو امامت دی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي،
میری اولاد میں بھی امامت ہو تو اللہ نے کیا قاعدہ دیا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی جس تک پہنچے گا وہ معصوم ہے۔ تو اللہ مظلوم کو امام بناتا ہے اور معصوم کو امام بناتا ہے، اور اللہ نے اس عنوان کے تحت جنہیں امام قرار دیا ہے انہوں نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے، انہوں نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے۔ میری گفتگو آج اپنی ایک منزل پر پہنچی، بحث امامت معرکۃ الارا بحث ہے، اور اس پہ بڑے شبہات، اعتراضات اور الحمدللہ بہت مضبوط جمع کے سینہ ٹھوک کے جوابات بھی دیے گئے، اور پنجہ آزمائی بھی کی ہے علماء نے، اور کتابیں بھی لکھی ہیں اپنے اس موقف کے اوپر، اور الحمدللہ بات بہت روشن ہے، رستہ بڑا کھلا ہوا ہے۔ عزیزو، آج 9 محرم کو بزرگوں کی روش کے مطابق علامہ مرحوم رشید ترابی، علامہ مرحوم ابن حسن جارچوی، علامہ مرحوم طالب جوہری، علامہ مرحوم سید علی نقی، علامہ مرحوم عقیل ترابی، اور درمیان میں کچھ شخصیات علامہ مرحوم عباس کمیلی، حضرت مولانا تقی شاہ صاحب، جو لوگ اس مولانا حسن ظفر صاحب، جو لوگ اس منبر پر آتے رہے، ان سب نے 9 محرم کی مجلس میں اس بات کا بھی احساس رکھا کہ یہ پاکستان کی کمن، یعنی تعداد کے حساب سے تو شاید اس سے بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہوں، مگر کیفن یعنی کیفیت کے اعتبار سے یہ ایک مرکزی، جی میں نے نام لیا، کیفیت کے اعتبار سے یہ مجلس پورے پاکستان میں انفرادیت رکھتی ہے، لہذا مظفر آباد کشمیر سے لے کر پیواڑ کی چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک، اور اسکردو اور لداخ سے لے کر کراچی کے ساحل تک حق بنتا ہے کہ کچھ باتیں صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار کے ذہن میں اس منبر سے بھی ڈالی جائے، اور ہر سال سے زیادہ اس سال جو مجھ سے رابطے ہوئے وہ نسبتاً بہتر تھے اور زیادہ تھے، اور ایک تعداد کو انتظار ہے کہ یہ جو دورانیہ میرے خطاب میں اب شروع ہونے جا رہا ہے اس میں ان باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ پیغامات اور مسائل تو اس ملک میں زیادہ ہیں، مگر ان میں سے جن باتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے اسے میں اولویت کی بنیاد پر، ترجیحی بنیادوں پر پہلے پاکستان سے بات شروع کروں گا، اور ہمارے جو مسائل ہیں خاص طور پر عزاداروں کے، محبان اہل بیت کے، انہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ عزاداری سید الشہداء و ماتم داری شہدائے کربلا، یاد رہے، ذہن میں رہے، اسے آپ یقین سے جان لیجئے کہ تشیع اور عزاداری 2 چیزیں نہیں ہیں۔ شیعت کا جو اظہار ہے، شیعت کا جو جلوہ ہے، تشیع کا جو مظاہرہ ہے، تشیع کی جو روح ہے اور جان ہے، تشیع کی جو آبرو ہے، تشیع کا جو حسن ہے، وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ ہم بہت سارے معاملات میں کسی بھی مصلحت کا شکار ہو سکتے ہوں، لیکن عزاداری امام حسین کے حوالے سے ہمارے ہاں 2 رائے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسائل ہیں ہر مذہب اور مسلک والوں کی طرح، مگر عزاداری میں ہمارے یہاں مسائل نہیں ہیں۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں سید الشہداء کی عزاداری انجام دینی ہے،
گزشتہ چند سالوں سے ملک کے بدخواہوں کے ساتھ ساتھ کچھ انتظامیہ اور تکفیری مائنڈ سیٹ کے حساس سرکاری اہلکاروں کی جانب سے امام بارگاہوں اور چار دیواریوں میں مجالس منعقد کرنے، روایتی جلوس و علم نکالنے اور سبیل حسینی لگانے پر عزاداران سید الشہداء کو ہراساں کرنے، FIR کاٹنے، 4th شیڈول میں ڈالنے اور شیورٹی بانڈز اور تحریری یقین دہانی لینے اور عزاداری کے اجتماعات کو دھوس اور دھمکی سے روکنے کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے۔ یہ منفی اقدامات عوام کے جائز حقوق کو سلب کرنے کے مترادف ہیں، اور ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ حقوق دشمن اقدامات عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ یاد رہے جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پیواڑ کی چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک کی بات ہو رہی ہے، آپ بیٹھے اس وقت سندھ کے صدر مقام کراچی میں ہیں، مگر کچھ دیر کے لیے ذرا پاکستانی بن کر پاکستان کے تمام رہنے والے عزاداروں کی سوچ کے مطابق میری گفتگو سنیے گا۔ یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا، یہ 90% سے زیادہ مسئلہ صوبہ سندھ کے علاوہ پنجاب، سرحد، بلوچستان اور دیگر صوبوں کے اندر، خاص طور پر پنجاب میں یہ مسائل اس سال گھر میں مجلس کرنے پر 100 سے زیادہ FIR کر چکی ہیں، صرف گھر میں مجلس کرنے پر۔ عزیز و اقارب کو بلا کر مجلس کر رہے تھے تو برابر والے نے، 2 گلی بعد والے نے جا کے خبر پہنچا دی، اور وہ صاحب آئے اور انہوں نے مجلس روکنے کی بات کی، اور مجلس تو نہیں رکے گی اور FIR کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر ان لوگوں کو جن پر FIR کاٹ دی جاتی ہے انہیں ہراساں کیا جاتا ہے کہ آپ کو 4th شیڈول میں ڈال دیں گے، اور یہ عمل خاص طور پر پنجاب میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کے توسط سے اور اس ممبر سے اور اس مائک سے یہ اس عمل کو ناپسند قرار دیتے ہوئے توجہ دلانا چاہتا ہوں صاحبان اختیار اور اقتدار کا۔ دوسرا مسئلہ جو عزاداری سے ہی جڑا ہوا ہے، مانسیرا میں 1994 سے جلوس بند کر دیا گیا، ایک چھوٹے سے بہانے پر، ایک معمولی سے تنازع پر۔ مانسیرا کا جو 10 سال سے، یعنی سال ہائے سال سے جو جلوس نکلتا تھا مانسیرا میں، وہ 1994 میں بند ہوا، اور ہر سال کی جد و جہد کے باوجود وہ جلوس نہیں نکالنے دیا جاتا۔ اس سے قبل، یعنی 94 سے قبل یہ جلوس نکلتا رہا۔ اس حوالے سے میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور ذمہ داروں کو، اور یاد رہے کہ آج کی گفتگو میں زیادہ مخاطب ہمارے حفاظتی ادارے ہیں، اور حفاظتی اداروں نے گزشتہ چند مہینوں میں تو یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم ان تک مسئلہ لے جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو میرا مخاطب زیادہ تر وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ مسائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ 4th شیڈول کا ہے، بڑی تعداد میں پنجاب میں اور ایک تعداد سندھ میں وہ شخصیات جن کا صرف اور صرف قصور یہ کہ وہ اس شہر کے عزاداروں کو حوصلہ دینے والے، اس شہر کے مومنین کی ہمت بندھانے والے، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ آگے سے آگے جا کر اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے افراد کو سندھ میں بھی اور پنجاب میں زیادہ 4th شیڈول کے اندر ڈالا گیا ہے۔ ہم نے سندھ حکومت کو، ادھر پنجاب حکومت کو، ہمارے دوستوں نے، شیعہ علماء کونسل کے دوستوں نے، MWM کے دوستوں نے، ذاتی بنیادوں پر خود میں نے، ہم نے ان دونوں صوبوں کے اندر وہ لسٹ بھی فراہم کی ہے، وہ لسٹ بھی دی ہے صاحبان اختیار کو کہ جن میں ان لوگوں کے نام درج ہیں۔ FIRs مسلسل پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی بعض اب تک باقی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے مجلس کیوں کی اور لاؤڈ اسپیکر مثلاً اونچا ہو گیا، مثلاً 1 گھنٹے جلوس لیٹ ہو گیا، مثلاً جو ہے وہ منع کیا تھا، جو غلط منع کیا جا رہا تھا اس کے باوجود مجلس کر لی۔ اس طرح کے مسائل کی بنیاد پر FIRs کاٹی گئی ہیں۔ ضلع داخلہ بندی اور زبان بندی کا مسئلہ، کوئی میرٹ، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، اگرچہ سندھ حکومت نے، میں ان کا ممنون ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ اہل سنت پر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے، شیعہ پر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور اگر سنی عالم پر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث عالم پر
یا شیعہ عالم پر ذاکر پر کوئی آپ پابندی لگا رہے ہیں تو اس کا کوئی میرٹ ہونا چاہیے، اس کا کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے۔ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں ان علماء کرام کو، انہیں سننا چاہتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں، اور ایک دن پہلے آپ کی طرف سے لیٹر جاری ہوتا ہے اور اس لیٹر کی بنیاد پر آپ پابندی لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل جو ذاکرین کے ساتھ کیا جاتا ہے اور خطبہ کے ساتھ کیا جاتا ہے ناقابل قبول ہے۔ قومی نصاب تعلیم، قومی نصاب تعلیم کو یکساں طور پر مرتب نہ کرنے پر ہم تحفظات کا شکار ہیں۔ مسلسل اداروں کے ساتھ میٹنگز رہیں جن میں تقریباً 6 شیعہ شخصیات ہیں، یعنی پاکستان میں میرے بچوں جوانوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار کی توجہ چاہتا ہوں، اس ملک میں تعلیمی نصاب مرتب کیا جا رہا ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے، اور نصاب تعلیم کا عنوان ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب ہوگا، یعنی سب ایک جیسا ہی پورے ملک کے اندر پڑھیں گے۔ اس تعلیمی نصاب کے اندر جب بات اہل بیت کی آتی ہے، جب بات عظمت مولا علی کی آتی ہے، جب بات اہل بیت کے دشمنوں کی آتی ہے، تو ہمارے موقف سے ہٹ کر تعلیمی نصاب میں مواد ڈالا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان کو مسلکی پاکستان نہیں برداشت کریں گے۔ پاکستان مسلک کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، اسلام کی بنیاد پر بنا تھا۔ پاکستان دیوبندیوں کا نہیں ہے، ہاں ہے۔ پاکستان بریلویوں کا نہیں ہے، ہاں ہے۔ پاکستان شیعوں کا نہیں ہے، ہاں ہے۔ یہاں سارے مسالک رہتے ہیں، لہذا سارے مسالک کے احساسات اور جذبات اور ان کے جو اصول ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کے خلاف پاکستان کے اندر ریاست اگر کوئی کام کرے گی، حکومت اگر کوئی کام کرے گی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل ہم ایسا تعلیمی نصاب قبول نہیں کریں گے جس میں اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ لکھا جائے۔ ہم کوئی ایسا نصاب تعلیم برداشت نہیں کریں گے جس میں اہل بیت کے احترام کا خیال نہ رکھا جائے۔ بارہا چندین نشستوں میں تحفظات کا اظہار ہو چکا ہے، ہماری طرف سے سفارشات پیش کی جا چکی ہیں، مگر اس کے باوجود 6ٹی تک نصاب بنا کر عام کر دیا ہے، ان پر عمل نہیں کیا، اور اب 6ٹی کے بعد کی کتابوں کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہمارے تحفظات کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ زیارت پالیسی، عراق، ایران، شام کے حوالے سے جو حکومت زیارت پالیسی بنا رہی ہے، زائرین کے لیے جو پالیسی بنا رہی ہے، اس میں جو ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، بہترین تجویز خود میں دے چکا ہوں وزارت مذہبی امور کو، اور شیعہ علماء کونسل کی شخصیات نے بھی بہترین تجویز اپنی پیش کی ہے، مگر ان چیزوں کا خیال، ان نکات کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ اداروں میں نمائندگی ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے۔ پاکستان کے 6 ایسے ادارے ہیں جن اداروں میں بے حیثیت مذہب نمائندگی دی جاتی ہے، بے حیثیت مسلک نمائندگی دی جاتی ہے۔ ان اداروں کے اندر ہماری نمائندگی بعض میں تو ہے ہی نہیں، جیسے وفاقی شریعت عدالت، جیسے ادارہ تحقیقات اسلامی، اور بعض اداروں میں اگر ہماری نمائندگی ہے تو ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے۔ ہم پھر ایک مرتبہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے تناسب کے مطابق ہمارا خیال رکھا جائے، سیاست کو خدمت اور عبادت سمجھا جائے، سیاست کمانے کا اور مال بٹورنے کا ذریعہ نہ بنے۔ پاکستان جس مالی بدحالی کا شکار ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان سیاستدانوں کا ہے کہ جنہوں نے سیاست کو ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی زندگی مرفع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ سیاست عبادت ہے اور خدمت ہے، اسے خدمت کے طور پر لیا جائے۔ جہاں جہاں ناانصافی اور بے عدالتی ہے پاکستان کے اداروں میں یا مسلکی بنیاد پر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اندرون سندھ میں اور کراچی میں مجموعی طور پر حکومت کا اور انتظامیہ کا تعاون اچھا رہا۔ صرف نوشہر و فیروز میں کل اس کے ایک نواحی علاقے پھل میں ایک ناگوار واقعہ گزرا جس میں 10 سے زیادہ مومنین شدید زخمی ہیں۔ جلوس نہیں نکالنے دیا گیا،
جلوس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ جن کی طرف سے پتھر پھینکے گئے، جنہوں نے اعتراض کیا کہ ہم جلوس نہیں نکالنے دیں گے، یہ کوئی پاکستان میں اس مزاج کے لوگ پہلی دفعہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ اس مزاج کے لوگ اس پاکستان میں بہت عرصے سے ہیں۔ اداروں کا کام ہے کہ کونسلنگ کریں، اداروں کا کام ہے کہ انہیں لے کے بیٹھیں اور ان کو توجہ دلائیں کہ آپ کا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ بہت عرصے سے، اگرچہ ایک بڑی تعداد مسنگ پرسن بحال ہوئے اور اپنے عزیزوں تک پہنچے، اس کے لیے بھی میں اداروں کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں، لیکن اب تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ بچیاں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں جن کا عزیز نہیں معلوم کس حالت میں ہے، کہاں ہے، کس کیفیت میں ہے، وہ پریشان ہیں۔ میں اداروں سے توجہ چاہوں گا کہ اپنی توجہ بڑھائیں۔ نئی قانون سازی، میں وقفہ لوں گا اذان کے لیے، اتنی دیر کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام حسین کا آج روز تاسوعہ ہے، حسین ابن علی مولا آمادہ ہو رہے ہیں عاشور کے دن قربانیوں کے لیے۔ حضرت کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ دیر کربلا لے جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ بلند تر صلوات۔ آپ عزاداران جلوس کے درمیان جو نماز جماعت کا انتظام ہوتا ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں اور آج بھی پڑھیں گے نماز، اور اس کا احترام یہ حکم الہی ہے۔ تین چار باتیں آپ کی طرف، آپ کی توجہات کی خواہش اور طلب کرتی ہیں۔ نئی ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ذات۔ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بلند صلوات۔ نئی قانون سازی کے ذریعے پاکستان کو مسلکی پاکستان بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جن کے اسلاف نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، ان کے بچے اسے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے قانون سے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جملہ میں تکرار کر رہا ہوں، نئی قانون سازی، ایک قانون 11 ممبران اسمبلی چور دروازے سے پاس کروایا گیا۔ یہ 300 سے زیادہ ممبران کی اسمبلی میں صرف 11 اس دن حاضر تھے۔ ان 11 کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا بل پیش کیا جا رہا ہے، بعض کو پتا ہوگا، لیکن اسے اسمبلی سے اس طرح سے پاس کروایا اور اب سینٹ میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس بل سے متعلق آپ کی ذہن میں اور اداروں کے ذہن میں توجہ دلا رہا ہوں، ذہن میں ایک بات ڈال رہا ہوں اور اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتے۔ خیبر میں علی مسجد کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ خیبر میں علی مسجد کو اسی عشرے کے درمیان بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ اگرچہ ہم قرآن کے حوالے سے آج اور کل
میں ممنون ہوں پاک محرم کا کہ انہوں نے انتظام کیا ہے کہ قرآن ایک احترام کے ساتھ، ایک اظہار کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ جلوس میں لے کے چلیں گے اور پیغام دیں گے سویڈن حکومت کو کہ پاکستانی شہری قرآن اور اہل بیت کے بارے میں اپنی جان سے زیادہ سنجیدہ ہیں، لہٰذا ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ میرے عزیزو، ایک آپ آخر میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک عرصے سے خواہش تھی، قوم کی بڑی خواہشات رہتی ہیں اور وہ جب پوری ہو جاتی ہیں تو قوم کی طرف سے کبھی کبھی شاباش دینے میں بھی تاخیر رہتی ہے۔ ساری قوم کہتی تھی کہ ہمارا چینل ہونا چاہیے، جب چینلوں کی بھرمار ہوئی تو اس وقت ہمارے 2-3 چینل چل رہے ہیں مگر کسی کی طرف سے کوئی خاص شاباشی نہیں ہے، وہ اور بات ہے۔ اسی طرح قوم کی ایک آرزو رہتی تھی کہ ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے اور باقاعدہ میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹی ہونی چاہیے جو قوم بنائے۔ تو آپ کو اچھی خبر دے رہا ہوں، 3 ادارے، سب سے بڑا ادارہ، سب سے معروف ادارہ، سب سے مشہور ادارہ IMI ہے، جو ڈاکٹروں کا ادارہ ہے، جس کی بنیاد امریکہ میں ہے، وہ وہاں کی ایک NGO ہے اور یہ IMI پوری دنیا کے اندر طبی اعتبار سے خدمات انجام دے رہی ہے۔ دوسرا ادارہ باقر ہیلتھ ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ ہے کہ جس کے اندر ایک رکن اور ایک ممبر، میں بھی آپ کا خادم اس کا ایک ٹرسٹی ہوں۔ تیسرا ادارہ زیدی عابد فاؤنڈیشن ہے، جنہوں نے لینڈ فراہم کی ہے، جنہوں نے زمین ہمیں دی ہے، تقریباً 2 ایکڑ کی لینڈ ہے، زمین ہے جو گلستان جوہر میں اچھے محلے وقوع پر ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ خیال کریں اور اس میڈیکل کالج کو، جو اس وقت نرسنگ کالج سے بات شروع ہوگی اور پھر اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ آپ میں سے بہت سے بہتر جانتے ہیں، اور اس طرح میڈیکل کالج اور یونیورسٹی تک بات جائے گی۔ سندھ حکومت کو ہم نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے یونیورسٹی کی زمین کے لیے، کیونکہ یہاں یونیورسٹی کی زمین آپ کو پتہ ہے کہ کس مقدار میں چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں کالج بنے گا، یہاں ہاسپٹل بنے گا اور آپ کی توجہ سے بنے گا، قوم کے ارادوں سے بنے گا۔ جو جہاں بیٹھا میری بات سن رہا ہے، مولا حسین کی مجلس میں اپنی قوم کا وقار بڑھانے کے لیے، قوم کو دوسری قوموں کی خدمت میں اور بہتر لے جانے کے لیے، کیونکہ ہاسپٹل میں تو مریض آئے گا، مریض کا شناختی کارڈ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون سے مسلک کا ہے، کون سے دین کا ہے۔ سب کے لیے وہ کام ہوگا مگر آپ کی طرف سے ہوگا، سب کی خدمت ہوگی مگر آپ کی طرف سے ہوگی۔ یہ پیغام ہے کربلا کا پیغام کہ دوسروں کی خاطر جیو۔ یہ پیغام ہے حضرت قاسم کا پیغام کہ دوسروں کی خاطر زندگی گزارو۔ سارا گھر لٹا دیا حسین نے امت کی ہدایت کے لیے۔ یہ پیغام ہے اس شہید کا کہ جس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، اجرکم علی اللہ۔ یہ پیغام ہے اس شش ماہے کا جس نے تیر کھا کر رونے کی جگہ مسکرا کے دکھایا۔ یہ حسین کا بچہ ہے اور یہ پیغام ہے اس شہید کا جسے شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج 9 محرم نشتر پارک کی اس نشست کی روایت ہے کہ آج اس کا ماتم اور گریہ ہوتا ہے کہ جس کے جانے پر حسین نے ایک درد بھرا مرثیہ پڑھا، اور مرثیہ یہ تھا: اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیاء پہ تو گواہ بن جا، یہ جو مارنے آئے ہیں مجھے اور میرے بچوں کو، میرے اصحاب کو، یا اللہ اس قوم اشقیاء پہ تو گواہ بن جا۔ فقط برز الیہم، اب ان کی طرف وہ جا رہا ہے جو تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ من تشبہ برسولک خلقا و خلقا و منطقا، اس کا اخلاق بھی نبی جیسا ہے،
خلقاً اس کی تخلیق بھی، شکل و شمائل بھی نبی جیسی ہیں، وہ منطقہ اور اس کا بولنا بھی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مالک جیسا اس کا بولنا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مسیحی مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور مدینے کی مسجد میں قدم رکھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں نے روک دیا کہ تم تو فلاں قبیلے سے ہو اور تم مسیحی ہو۔ کہا بھائی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب میں حضرت عیسیٰ حضرت نبی مکرم خاتم الانبیاء کے ساتھ آئے اور مجھے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لو، تو میں نے خواب میں سرکار دو جہاں کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے، میں خواب میں مسلمان ہو گیا۔ مدینے میں اس لیے آیا ہوں کہ نبی کے حسین بیٹے کے ہاتھوں پہ بھی کلمہ پڑھ لوں، مجھے حسین ابن علی سے ملنا ہے اور مجھے حسین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنا ہے۔ امام حسین مسجد میں تشریف فرما ہے، حضرت نے اسے آنے کی اجازت دی، حضرت کی ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں ابھی اسی وقت اپنے نانا کی زیارت کروا دوں؟ وہ کہنے لگا میں نے تو خواب میں دیکھا ہے اور ان کی تو رحلت ہو گئی، ان کا تو مزار، ان کی قبر تو فلاں نظر آ رہی ہے۔ حضرت نے اپنے غلام کو کہا جاؤ میرے علی اکبر کو لے آؤ، اجرکم اللہ۔ جب حضرت علی اکبر کو لایا گیا تو حضرت علی اکبر کی عمر اس وقت 3 سال کی تھی اور حضرت علی اکبر کے چہرے پہ نقاب لگائی ہوئی تھی، جو روایت میں ہے وہ ہے برقع، حضرت کے چہرے پہ برقع تھا یعنی نقاب تھی، آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ امام کے قریب لا کر بچے کو بٹھایا گیا، میرے مولا حسین نے حضرت علی اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹائی، تو میں نے عجیب منظر پڑھا ہے کتاب میں کہ اس نصرانی نے جب حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کر اس نے ایک آواز نکالی اور بے ہوش ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں پر، اس کے چہرے پر چھینٹے، پانی کے چھینٹے دو، اسے ہوش میں لے کر آؤ۔ جب وہ ہوش میں آیا تو امام نے فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ جیسا میں نے محمد کو دیکھا تھا، یہ بچہ مکمل اسی شکل کا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب جو جملہ آپ کو سنانے کا ہے، امام نے فرمایا تمہارے اگر حسین بیٹا ہو اور تمہارے اس بیٹے پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم پر کیا گزرے گی؟ تو اس نے کہا اے حسین ابن علی شاید میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو امام نے پھر علی اکبر کو گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا میرا یہ بچہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ قتلوہ اربن اربا، آمادہ ہو گئے گریہ کرنے کے لیے۔ بس کچھ دیر اور میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو حضرت علی اکبر کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد بہت ہے، اللہ ان کی جوانیوں کو سالم رکھے۔ ماں باپ اولاد کو سالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، وہ وقت کتنا مشکل تھا جب علی اکبر علیہ السلام نے آ کر کہا بابا مجھے اب جانے کی اجازت دے دے، تو امام حسین نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور ایک مرتبہ فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تب میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹا مرنے کی اجازت کیسے مانگتا ہے؟ پھر واحد شہید حضرت علی اکبر ہے، فرمایا علی اکبر نہیں، ایسے نہیں جاؤ گے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، جاؤ اپنی ماں لیلا سے اجازت لو، جاؤ جا کر اپنی بہن سکینہ سے اجازت لو، اور علی اکبر اسے بھی سلام کرو جسے فضہ بولتے ہیں۔ حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان جا کے کھڑے ہوئے اور آواز دی السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریت فضہ یا سکینہ۔ یہ جملے کہے کہ ہر بیوی نے اپنے اپنے خیمے سے جواب سلام دیا، لیکن ایک جملہ اور حضرت علی اکبر نے ایسا کہا جس پر چیخیں بلند ہو گئیں، اور سنیں گے عزادارو وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا ھذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔
हर खैमे से बीवी बाहर आई और एक बड़े खैमे में हजरत अली अकबर को ले गए और बहुत देर तक रोने की आवाज़ें आती रहीं। कोई हाथ पकड़कर बात करता था, कोई पेशानी का बोसा देता था, कोई पोछ पे सर रख के रो रहा था, और एक बीबी थी जो दामन नहीं छोड़ रही थी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का जुमला है, वो कहते हैं ये कोई छोटी बीबी होगी जो दामन नहीं छोड़ रही थी। सकीना बीबी की आवाज़ आती थी, भैया हमारी गुर्बत पे रहम करो, भैया बाबा को कहाँ छोड़े जा रहे हो। अजरुकम अल्लाह। कैसे अली अकबर बाहर आए हैं, इतना लिखा है मख्तल लिखने वालों ने कि ऐसा लग रहा था जैसे जवान की मैयत उठ रही हो। खैमे से बाहर आए, इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को आमादा किया, खुद अपने हाथों से घोड़े पर बिठाया, घोड़ा चलना शुरू हुआ। सुनेंगे अज़ादारों, अभी अली अकबर मैदान की तरफ रवाना हो रहे हैं कि कान में आवाज आई जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। हाँ, मुड़ कर देखा तो क्या देखा, इमाम हुसैन आ रहे हैं। फौरन घोड़े से उतरे, बाबा आपने तो मुझे रुख्सत दे दी थी, भाई जो जहां बैठा है अपनी आवाज को आजाद करेगा। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम रज़ा तो हुसैन पे रोने वालों के लिए खास दुआएं करते हैं, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। जैसे ही देखा हुसैन आ रहे हैं, हजरत अली अकबर ने खुद को घोड़े से उतार दिया, करीब जाकर कहा, बाबा आपने तो मुझे रुख्सत दे दी थी, क्या एक मरतबा और जी भर के देख लेने दो। ऐ मेरे बच्चे, एक मरतबा और मुझे जी भर के देख लेने दो। हजरत अली अकबर को हजरत इमाम हुसैन ने रुख्सत किया। अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे, बड़े बड़े सूरमाओं और पहलवानों का मुकाबला किया, और जब मुकाबले पर मुकाबला जौहर शजाअत दिखाने लगा अली का पोता जब जौहर शजाअत दिखाने लगा, तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने जनाब फिज़ा को बुलाकर कहा, ए अम्मा, अली अकबर की माँ लैला से कहो कि माँ की दुआओं का औलाद के हक़ में असर ही मुख्तलिफ होता है, बस एक मरतबा दुआ करे कि एक मरतबा और अली अकबर को देख। लैला दुआ करे कि एक दफ़ा और अली अकबर को देख लो। हजरत लैला खैमे में है, मुसल्ले पर बैठी हैं, सर पे कुरान ले लिया और मुनाजात पढ़ना शुरू की। मुनाजात में 4-5 जुमले हैं, मगर जो दिल चीरने वाला जुमला है, ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरा यूसुफ भी मुझे एक बार और दिखा दे। अल्लाह हक है ऐसे ही रोना। जिन्हें रोना नहीं आ रहा आंसू मांगे अल्लाह से। मेरा यूसुफ भी एक मर्तबा मुझे दिखा दे। अजरुकम अल्लाह। मेरा यूसुफ भी एक मर्तबा मुझे दिखा दे। एक मर्तबा आवाज तकबीर की बुलंद हुई, एक मर्तबा तकबीर की आवाज बुलंद हुई। क्या आवाज आई कि अली अकबर पलट कर वापस आ गए, और मां मुसल्ले से उठकर खैमे के दर पर आई। तो जनाब लैला ने क्या देखा कि बेटा बाबा से बातें कर रहा है, और बात ये कर रहा है, बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो दुश्मन को मैं बताता कि मैं किसका पोता हूं, मैं बताता कि मैं किसका बेटा हूं। बाबा से अली अकबर बेटा पानी मांग रहा है। इमाम ने पहले अंगूठी दी कि अपने दहन में रख लो, तशफ़ी नहीं हुई तो फरमाया अली अकबर जरा अपनी जबान मेरे दहन में दो। क्या गुर्बत है, क्या गुर्बत है, शायद मेरे दहन की तरी से तुम्हें सुकून मिल जाए। एक मरतबा पीछे हटते हुए फरमाया, बाबा आप मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। ये गुफ्तगू, ये मंजर माँ दरे खैमा पे खड़ी देख रही है। अल्लाह आपको कोई गम न दे। शायर ने 4 मिसरों में इस मंजर को नज्म किया है। शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। उम्मे लैला, जनाबे लैला, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़ी कौसर की बहू। खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा,
پانی کے نکل آئیں، میں اپنے بچے کے لبوں پر ہی پانی کے قطرے رکھ دوں۔ آواز آئی علی اکبر جاؤ، میرے نانا رسول تمہیں سیراب کرنے کو تیار۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آج رونے کا دن ہے، 9 محرم ہے۔ ہاں علی اکبر میدان کربلا میں پھر پلٹ کر آئے، دشمن کا مقابلہ کیا، اکیلا شیر تھا جو ہزاروں سے لڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ کچھ کرو، یہ زمین پر گرے۔ عزادارو جیسے حسین مولا گھوڑا چھوڑ رہے تھے نا، تو اس کا سبب یہ بنا کہ سینے میں تیر آ کے لگا۔ یہی کچھ منظر علی اکبر کے ساتھ ہے، سینے میں برچھی آ کے لگی، حسین کا لال گھوڑے پہ ڈگمگایا۔ ایک مرتبہ زمین کی طرف آتے ہوئے آواز دی، بابا میری مدد کیجیے گا۔ حسین نے آواز دی، علی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا، الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا میں رہنے کا لطف نہیں رہا۔ آواز دو میرے بچے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پیروں کے پاس سے آواز آئی، بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ اجر و کمال اللہ۔ حسین بیٹھ گئے، دیکھا سینے میں برچھی ہے، حسین نے برچھی نکالنا چاہی۔ جوانوں اپنی آوازوں کو آزاد کرو، رونے والوں جوان۔ ایک مرتبہ حسین نے برچھی کے پھل کو نکالنا چاہا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، زمین کربلا پر زلزلہ آیا۔ امام حسین نے آواز دی، نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے۔ علی اکبر اب یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں رہی۔ ماتم حسین